بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف سزاوار ہے ذات واجب کے لیے اور درود و سلام اس کے مقرب بندوں پر۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، ہم مطالب قرآن کے بیان کی آخری تقریر میں آج داخل ہو رہے ہیں۔ یہ 27ویں تقریر ہے جو اس موضوع پر کی جا رہی ہے۔ پروردگار علی اعلیٰ کا شکر ہے، مالک کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم معارف اور مطالب قرآن کا بیان کر سکیں۔ یہ ہم سب کی خوش قسمتی اور یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ قرآن مجید نے ہمارے لیے ایک ایسی ہدایت کا سامان کیا کہ جس میں ہم نے کچھ دقیقے اپنی زندگی کے اس طور پر صرف کیے کہ یہ خود ہمارے لیے شفاعت کا باعث بن جائیں گے۔ میں انتہا میں اپنی تقریر کے ظاہر کے آپ پہنچا ہوں، اور اگر سننے والوں کو صرف ایک مرتبہ پھر یہ کہوں کہ گزشتہ 26 تقاریر میں ہم نے موضوع در موضوع بحث کی ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم نے تحصیل کیا یا جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا وہ اس اعتبار سے کہ قرآن ہی ہمارے لیے موضوع فراہم کرتا رہا، قرآن ہی نے ہمیں اس ارتقاء فکری سے ہمکنار کیا کہ جس کے نتیجے میں آج ہم اس قابل ہوئے کہ آخری تقریر میں داخل ہو چکے۔ یہ ایوالو ہوتا ہوا موضوع ظاہر ہے کہ قرآن مجید سے متعلق تھا، اور قرآن مجید سے متعلق تھا اس سے مراد یہ کہ اس کی ہدایتوں سے متعلق تھا، وہ ہدایت جو حق کی سمت تھی، اور نہ صرف یہ کہ وہ حق کی سمت تھی بلکہ وہ ہمیں اس بات پر آمادہ کر رہی تھی کہ حق کی اتباع کی جائے، نہ صرف یہ کہ حق کی اتباع کی جائے بلکہ حق کی پیروی کی جائے، حق کی تعصی کی جائے، اور کسی منزل پر بھی حق کا ساتھ نہ چھوڑا جائے۔ 27ویں تقریر میں داخل ہوتے ہوئے اس حق کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا اعلان سورہ قدر نے کیا۔ یہ ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کو نہیں معلوم آپ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں اپنے صلات میں، اپنی نمازوں میں، اپنے تمام تر مستحبات واجبات میں، نہیں معلوم کتنی مرتبہ آپ سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے فیوز و برکات لامتناہی ہیں، بے حساب ہیں۔ اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے حساب فیوز و برکات ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو باقاعدگی سے پڑھنے والے 1000 مرتبہ اپنی تسبیح کے دانوں پر پڑھتے ہیں، فقط اس لیے کہ اس کے اثرات اور اس کے رموز آشکار ہو جائیں۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو خاص طور پر 27ویں رمضان کے تعلق سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے معانی اور مفاہیم سے آگہی حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ وہ جو رحمان و رحیم ہے، اور وہ خود جب یہ کہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو ظاہر ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ گفتگو کا لطف ہی دوبالا ہو گیا۔ ہم نے نازل کیا ہے اسے لیلۃ القدر میں، اور پھر یہ نہیں کہ ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں بلکہ بڑھ کے فوری طور پر یہ استفسار بھی کیا کہ تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کو معلوم ہے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ تم نہیں جانتے، تم اس کا درک نہیں کر سکتے، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان اپنے تمام تر عقل و شعور و حواس ظاہری و باطنی کے ساتھ اس رات کا ادراک ہی نہیں کر سکتا، یعنی اس رات کے جو امکانات ہیں ان سے آگاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آگہی اسی وقت ممکن ہے جب انسان تسلیم و رضا کی منزل پر آ جائے، اور جب تسلیم و رضا کی منزل پر آ جائے گویا بندگی کی منزل پر آ جائے، اور جب بندگی کی منزل پر انسان آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے نہ تحقیق معنی رکھتی ہے، نہ جستجو معنی رکھتا ہے، نہ کوئی وسوسہ معنی رکھتا ہے، نہ کسی صورت کوئی ریسرچ معنی ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، اور یہ کہتا ہوا پایا جاتا ہے پروردگار میں درک نہیں کر سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، میں اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے جب تک تو درک نہ کروا دے، جب تک کہ
تو اس کا ادراک مجھے نہ دے دے. ہاں اس کے ادراک میں اگر قرآن گواہ بن کے یہ کہے کہ یہ وہ لیلۃ القدر ہے کہ جہاں ملائکہ کا نزول و صعود ہوتا ہے، اور وہ ملائکہ کا نزول و صعود اس کے اذن سے ہو رہا ہے، اس کے حکم کو لے کر ہو رہا ہے، اور اس طرح سے ہو رہا ہے جس کے امر میں مسلسل سلامتی ہی سلامتی ہے، تائیں کے مطلع فجر ہویدا ہو جائے، تائیں کے مطلع فجر نمودار ہو جائے. یہاں سورہ قدر کا پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے یا مقصد نہیں ہے، یا اس کی تشریح یا اس کی امکانی تفسیر کرنا میں اپنے پر لازم نہیں سمجھتا، مگر میں صرف یہ کہوں کہ یہ وہ قدر ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا اور بڑی صراحت کے ساتھ کیا. یہ وہ رات ہے جس میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جس کے متعلق ایسی ہی ایک رات میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا وہو السمیع البصیر. پاک و پاکیزہ ہے اس کی ذات، منزہ ہے اس کی ذات، ہر شے سے بری ہے اس کی ذات، کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے بندے خاص کو ایک رات میں سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہ جس کو فاردسٹ ماسک کہا ہے ٹرانسلیٹرز نے اور تفسیر کرنے والوں نے یہ کہا ہے، تاکہ اس میں اس کو اپنی آیات یعنی نشانیوں کا مطالعہ کروا دیا جائے، مشاہدہ کروا دیا جائے، اور وہ سمیع و بصیر ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر نزول ہے تو رات، صعود ہے تو رات. یہاں صعود صاد سے ہے، صاد جس کو اردو زبان میں آپ سواد کہتے ہیں. نزول قرآن کا ہے تو رات، صعود بندے کا ہے تو رات. تو رات کے اسرار، رات کے غوامض، رات کے رموز سے جہاں انسان ابھی آگاہ نہ ہوا ہو تو وہاں لیلۃ القدر سے کیا آگہی ہوگی، لیلۃ القدر کے معانی اور مفاہیم سے کیا آگہی ہوگی. اور وہ لیلۃ القدر جس کے متعلق اسی قدر نے کہا کہ الف شہرن سے سوا ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ جس کی قدر ہو، جس کی قیمت ہو، جس کے آگے 1000 مہینوں کی کوئی وقعت و اہمیت نہ ہو، اس سے سوا اس کی قدر ہے، تو اس کا تذکرہ انسان کے بس میں کیا ہو سکتا ہے. ہاں کل قرآن کی وجودی حیثیت پر گفتگو کی جا رہی تھی، آج کیا یہ غلط ہوگا کہ ہم اس پر بھی نگاہ ڈال لیں کہ جو محل نزول قرآن ہے، خود اس کی قدر کیا ہے، خود اس کی منزلت کیا ہے. جب تک اس پر گفتگو نہیں ہوگی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ناممکن ہوگا کہ ہم قرآن کو تو سمجھنے کے لیے بیٹھ جائیں مگر صاحب قرآن ہماری نگاہوں سے اوجھل رہے. اس لیے ایک مرتبہ کوشش یہ بھی کی جائے کہ لیلۃ القدر کے معارف کو سمجھنے سے قبل اگر یہ دیکھیں کہ اس میں بھی ایک ایسی صورت پنہا ہے کہ جس میں کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ شب، یہ رات قدر کی رات ہے جو ہر سال آ رہی ہے. اگر یہ رات ہر سال آ رہی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ملائکہ کا صعود ہو رہا ہے، یہ نزول ہو رہا ہے، تو محل نزول ملائکہ وہ جو کبھی قلب محمد رہا ہو، وہ جو کبھی نزول وحی کی صورت میں محمد کا دل رہا ہو، تو کیا اب وہ محل بدل جائے گا؟ کیا اب وہ مقام بدل جائے گا؟ کیا اب آنے والے فرشتے دشت پر آتے ہیں؟ کیا اب آنے والے فرشتے جبل پر آتے ہیں؟ کیا اب آنے والے فرشتے بحر پر آتے ہیں، بر پر آتے ہیں؟ نہیں. معلوم یہ ہوا امکانی تشریح میں قلب محمد ہے کہ متزلزل نہیں ہوتا، قلب محمد ہے کہ وہ اپنے مقام سے نہیں ہٹتا، ایک محمد سے ایک محمد تک کا سفر ہے جو جاری و ساری ہے. اس کا مطلب یہ کہ کل جو محل نزول تھا ملائکہ کا یا ملک کا، وہی آج محل نزول ملائکہ یا ملک ہوگا. اب اس میں ملائکہ آتے ہوں، روح الامین آتے ہوں، اعظم ملک آتا ہو، کوئی بھی آتا ہو، مگر محل تبدیل نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن نے ہماری یہ تربیت فکری کی ہے کہ مقام نہیں بدلتا، محل نہیں بدلتا. وہ جس کو کہ کہنے والوں نے پوزیشن کہا ہے قرآن کے نزول کی، اس میں تبدیلی کا امکان ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں مطالعے کی ضرورت ہے اس ہستی کی کہ جس کے تعلق سے قرآن مجید
مجید نے کہا یہ ہے محور، یہ ہے مرکز، یہ ہے اصل، اگر یہ نہ ہوتا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو ہم یہ افلاک کو پیدا نہیں کرتے، یہ سما کی بنیاد نہیں پڑتی، یہ عرض کو ہم نہیں بچھا دیتے، یہ بر و بحر ہم نہیں آباد کرتے، یہ کسی صورت میں بھی شمس و قمر کو ہم دائبین کی منزل پر نہیں لاتے، بلکہ ہم نے تو یہ سب کیا تمہاری محبت میں کیا۔ اور اس طرح سے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تجھے نہیں بھیجا ہے حبیب مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کو فراموش کرنا ایک گناہ ہوگا، ایک گناہ عظیم ہوگا، ایک گناہ کبیرہ ہوگا۔ لہذا یاد رکھیے یہ وہ ہستی ہے جس کے متعلق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا نہ سمجھنا کہ زندگی 40 برس کے بعد شروع ہوئی اور قرآن آیا اور قرآن دینے والا قرآن دے رہا تھا، نہیں، لقد قرن اللہ من لدن ان کان فطیمہ، ابھی دودھ چھوڑائی ہوئی ہی تھی سرکار رسالت مآب کی کہ ایک پروردگار علی اعلیٰ نے اعظم ملک من ملائکتہ، کہ اپنے ملائکہ میں ایک عظیم ترین ملک کو سرکار رسالت مآب کے قریب کر دیا، قرین کر دیا، یسلکہ الی طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیلہ و نہارہ، اس ملک کا کام یہ تھا کہ صبح و شام آپ کے ساتھ ساتھ رہتا اور آپ کو بزرگ سیرتوں اور پاکیزہ خصلتوں پر لیے چلتا، اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ اس طرح سے آپ آگے بڑھ رہے تھے، یعنی سرکار رسالت مآب کی نشو و نما کے تعلق سے کہا آنے واحد کے لیے یعنی خلقت ظاہری میں پروردگار غافل نہیں ہوا ہے، پروردگار نے ترک نہیں کیا ہے، پروردگار نے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اپنی نگاہوں کا محور و مرکز ذات قاتم کو رکھا، اور اس طرح سے کہ وہ اعظم ملک مسلسل آپ کے ساتھ ساتھ رہا۔ اور اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں لقد کان یجاور فی کل سنۃ بہرا فاراہ ولا یراہ غیری، اور آپ کا طریقہ یہ تھا، بڑھ تو رہے تھے مگر آپ سال کے خاص ایام کچھ دن جا کے غار ہرا میں بسر کیا کرتے جہاں پر میں دیکھتا کوئی غیر ان کو کبھی نہ دیکھتا، فاراہ ولا یراہ غیری، یہ وہ منزل ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تعلق قاطر میرا وہ تھا کہ جس میں یا ان کی ذات تھی جو غار ہرا میں تھی، یا میں تھا جو انہیں مسلسل دیکھ رہا تھا اور میرے غیر نے نہیں دیکھا۔ اب جس نے نہیں دیکھا وہ علی کا غیر ہوا، اور جو غیر ہوا ظاہر ہے کہ وہ اپنا نہیں ہوتا، وہ پرایا ہی ہوتا ہے۔ وہ منزل کمال ہے کہ جس میں اس طرح سے تربیت کرنے والا سیر و سلوک کی منزلوں سے لے جاتے ہوئے تربیت کر رہا تھا، تعلیم دے رہا تھا۔ دنیا نے تعلیم نہیں دی، دنیا نے تربیت نہیں کی، بلکہ اپنی نگاہوں کے سامنے مسلسل پرورش، پرداخت اور پروان چڑھایا ہے سرکار خاتم النبیین کو، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ وہ منزل تھی کہ ایک دفعہ معن میں نے دیکھا اراؤ نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، میں نے ایک مرتبہ معن دیکھا، ایک روشنی کو، ایک نور کو دیکھا، اور وہ نور وحی کا نور تھا، وہ نور رسالت کا نور تھا، اور میں نے اس لمحے خوشبو کو سونگا ہے، واشم ریح النبوہ، میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا ہے۔ اراؤ نور الوحی والرسالہ، وحی نور ہے، رسالت نور ہے، اس کو خاکی دنیا نہ سمجھے، اس کو ایسی کیفیت میں نہ سمجھے جیسے ہم جیسا ہے، نہیں، وہ نور ہی نور ہے، سراپا نور ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اسی کی طرف توجہ دلائی سورہ شورى نے، جیسے کہ ہم وحی کرتے رہے ہیں گزشتگان ما سلف کو، گزشتگان انبیاء کو، گزشتگان مرسلین کو، ویسے ہی ہم نے تم تک وحی کی ہے، اور اسی طرح سے ہم نے وحی کو تم تک پہنچایا ہے۔ ہاں یہ وحی کتاب بھی ہے اور یہ ایمان بھی ہے، تم اس کا درک نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ ہم نے نہ چاہا کہ تم درک کرو، تو ظاہر ہے اب جب درک ہوا تو یہ نور کی منزل تھی، یہ نور کی صورت تھی، یہ نور کی کیفیت تھی۔ امیر المومنین نے اپنے خطبے میں کہا کہ یہ وہ نور تھا جو وحی کی صورت میں جلوہ فگن تھا، یہ نور تھا جو رسالت کی صورت میں ہویدا تھا، ذوفشاں تھا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ نور تھا بلکہ نبوت ایک خوشبو کے طور پر تھی، جس کی خوشبو کو میں محسوس کر رہا تھا۔ لقد سمعت رنت
الشیطان حین نزل الوحی، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ وہ دن تھا کہ جب میں نے سنا ہے کہ رونے کو، کس کے رونے کو؟ شیطان کے رونے کو میں نے مسموع کیا، میں نے سنا لقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی، کہ جب وحی کا نزول ہو رہا تھا اس وقت میں نے شیطان کے رونے کو سنا۔ میں نے سرکار رسالت مآب سے پوچھا ما ھذہ الرنہ، یہ رونا کیسا رونا ہے؟ فرمایا ھذا الشیطان ایس من عبادتہ، بتایا کہ یہ شیطان ہے آج اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا۔ وہ شیطان جس کو اس دن تک پوجا جاتا رہا وہ شیطان مایوس ہوا۔ یہ وہ منزل تھی، یہ وہ مقام تھا، یہ وہ کیفیت تھی کہ جہاں وہی نور کی صورت میں آ رہی تھی، رسالت سراپا نور بنا ہوا تھا، نبوت اپنی خوشبو پھیلا رہی تھی، اور اس نور کو دیکھنے والا بھی تھا، اس رسالت کو سمجھنے والا بھی تھا، اس نبوت کی خوشبو کو محسوس کرنے والا بھی تھا۔ اور اس طرح سے فقط آپ ہی نہیں بلکہ جب الگ کی ابتدائی آیتیں آ رہی ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے جا کر بتانے والا اپنی زوجہ کو، اپنی اس محترم زوجہ کو کہ جس نے اپنے آپ کو اولین تصدیق کی منزل پر لا کر کھڑا کیا اور یہ کہا کہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا، جس طرح سے بھی آپ نے محسوس کیا، جس کیفیت کو بھی آپ نے محسوس کیا، یقین جانیے، سرکار رسالت مآب سے کہنے والی زوجہ نے کہا یقین جانیے اللہ آپ کو کبھی نامراد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ وہ ابدی حقیقتیں ہیں کہ جن پر اسلام کا مدار ہے، یہ وہ ابدی حقیقتیں ہیں جس پہ اسلام قائم ہے، اور یہ وہ ابدی حقیقتیں ہیں کہ جس کو بیان کرنے والے اپنے بیان میں لا کر نہ صرف یہ کہ جس کے قلب پر قرآن آ رہا ہے بلکہ جس کے قلب کا محور اور مرکز قرآن بن رہا ہے اس کو بھی قیامت تک کے لیے پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یاد رکھیے یہ قرآن ہی ہے جس نے کہا کہ ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت کا سامان ہم نے بندگان کے حوالے نہیں کیا، ہم نے خطاکار انسانوں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس کی حفاظت کا انتظام بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ تو یعنی نازل کرنے والا بھی وہی، قلب محمد تک پہنچانے والا بھی وہی، اور اس کو نہ صرف یہ کہ محفوظ کرنے والا بلکہ اس کی قیامت تک حفاظت کرنے والا بھی وہی، کوئی اور نہیں ہے۔ اس حفاظت کے ساتھ قرآن مسلمانوں تک پہنچا ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جو مسلسل ہے کہ آپ کی ہدایت کا سامان بنا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں اپنے سامعین، اپنے ناظرین سے ظاہر اس رمضان میں رخصت ہوتے ہوئے صرف یہ چاہوں گا کہ ایک پورا سال اپنے آپ کو اس طرح سے وقف کر دیں جو حق بنتا ہے قرآن کے مطالعے کا، اس طرح سے قرآن کو پڑھیں جس طرح سے پڑھنے کا حق بنتا ہو، اور قرآن کو فقط تنہا پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے ایک ایسے محترم ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ایک ایسی تفسیر کو اپنے مطالعے میں شامل کیجئے جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکیں، روز قیامت آپ یہ کہہ سکیں، اپنے پالنے والے سے یہ کہہ سکیں کہ مالک مطلق ہم نے ویسے ہی قرآن کا مطالعہ کیا تھا جیسے کہ تو نے اپنے پیمان میں کہا تھا، تو نے اپنے عہد میں کہا تھا، جس طرح سے تو نے چاہا تھا اسی طرح سے ہم نے کوشش کی تھی۔ اسی سعی کے ساتھ، اسی کوشش کے ساتھ رخصت ہوتے ہوئے آپ سے، اجازت چاہتے ہوئے آپ سے، اور یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی مسلسل سما کراشی ہوتی رہی، مگر یقین جانیے یہ قرآن ہی تھا جس نے ہمیں آپ سے اور آپ کو ہم سے اتنا نزدیک کر دیا کہ جس کے نتیجے میں وقت سریع السیر ہو گیا۔ جاتے ہوئے پھر ایک مرتبہ دعا آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے معاش کے لیے، آپ کی معیشت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خطہ زمین کے لیے جس کو مملکت خداداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ پروردگار اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو حاسدوں سے محفوظ فرما، پروردگار اس ملک میں تمام رہنے والے انسانوں کو، وہ کسی بھی فرقے، کسی بھی مکتب، کسی بھی مسلک کے ہوں، متحد فرما، پروردگار مملکت کو مستحکم فرما، تعجیل فرما، ظہور حجت فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شهر